ورحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاسبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. صلوات پر محمد ہمارے اور آپ کے تیسرے امام سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ اگر دین محمد سے بات حاصل نہیں کر سکتا، اس کو استقامت نہیں مل سکتی مگر یہ کہ میں قتل کر دیا جاؤں، تو یہ تلوارو آؤ اور آ کے مجھے قتل کر ڈالو۔ ظاہر ہے کہ یہ لفظ جب انسان سنتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر مولا یہ جملہ کیسے کہہ رہے ہیں، تلواروں بڑھو اور بڑھ کر مجھے لے لو؟ اس لیے کہ قرآن کے خلاف حسین بول نہیں سکتے۔ قرآن نے ہم کو منع کیا ہے کہ ہرگز اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور یہی اعتراض مخالفین کی طرف سے بارہا آیا ہے کہ آخر یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ اپنے بچوں کو لے کر کے چلے گئے قتل کرنے ہونے کے لیے، خود سے اپنے کو اس راستے میں لگا دیا۔ کیا امام کو پڑی تھی؟ اگر وہ چاہتے تو اپنے کو بچا سکتے تھے، یہ کیا ضرورت تھی کہ آپ نکل گئے؟ جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، دیکھو خبردار اپنے ہاتھوں سے اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو آپ کیوں چلے گئے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زمانہ یہی نہیں سمجھ سکا کہ امام ہلاکت کی طرف بڑھے ہیں کہ شہادت کی طرف بڑھے ہیں۔ زمانے کو ابھی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہلاکت کس شے کا نام ہے، شہادت کس شے کا نام ہے۔ یاد رکھیے گا، ہلاکت تباہی و بربادی کا نام ہے، شہادت بقا کا نام ہے۔ شہادت اس منزل پر جاتی ہے کہ جہاں انسان کے پاس زندگی ہوتی ہے، جہاں انسان کے پاس حیات ہوتی ہے۔ ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن سارے آثار آج پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ظاہری آنکھوں سے اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اور کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس کا بھی سامنے ایک ثبوت ہے، پروردگار ہم سے قریب ہے کہ نہیں، اللہ ہم سے نزدیک ہے کہ نہیں،
خود پروردگار کہہ رہا ہے نینو اقرب الیک من حبل الورید، میں تمہاری شہرگ گردن سے زیادہ تم سے نزدیک ہوں۔ تو اتنا نزدیک رہنے والا پروردگار ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے؟ آپ ذرا غور کیے، جو اتنا قریب ہے ہمارے وہ خالق ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اور آپ کہیں کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، کہیں اللہ بھی دکھائی دینے والی چیز ہے؟ تو پھر میں کہوں گا کہ اپنے مولا سے پوچھئے کہ مولا نے یہ کیوں جملہ کہا کہ میں نے ایسے خدا کی کبھی عبادت کی ہی نہیں جس کو دیکھا نہ ہو۔ آپ ذرا غور کیے، یہ میرا جملہ تو نہیں ہے نا؟ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں نے ایسے خدا کی کبھی عبادت کی ہی نہیں کہ جس کو دیکھا نہ ہو۔ تو اس وقت زمانہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس سے پوچھا کہ کیا خدا بھی دکھائی دینے والی چیز ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا ہاں خدا دکھائی دینے والی چیز ہے، مگر ان مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، اسے دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کے خدمت میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو مظہر خدا ہوگا وہ خدا ہی کے صفات کا مظہر بن کے اس کائنات میں ہے۔ لہذا میرا حسین بھی اگر زمانہ دیکھنا چاہتا ہے تو ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھے، دل کی آنکھوں سے دیکھے۔ وہ مکان کہاں ہے جہاں حسین نہیں ہے؟ وہ جگہ کہاں ہے جہاں حسین نہیں ہے؟ وہ منزل کہاں ہے کہ جہاں میرا آقا حسین نہیں پایا جا رہا ہے؟ آپ دیکھئے دل کی آنکھوں سے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ میرا حسین کہاں نہیں پایا جا رہا ہے۔ کوئی ایسی جگہ بتائیے کہ جہاں حسین نہ پایا جائے۔ بلکہ اکثر و بیشتر آپ ذاکرین سے یہ جملے سنتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ کی جو خدا اور رسول کو نہیں مانتے وہ بھی حسین کو مان رہے ہیں، وہ بھی حسین کے قائل ہیں، وہ بھی حسین کو ماننے۔ کیا مقصد ہے؟ حسین کو انہوں نے کہیں دیکھا، کس طریقے سے دیکھا؟ کہ ہم نے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے مگر دل کی آنکھوں سے اس حسین کو پایا ہے۔ اور کیوں پایا؟ اس لیے کہ اگر حسین نہ ہوتا تو عالم انسانیت فنا تھا، پوری کائنات فنا تھی۔ حسین نے کائنات کو بچا کر کے، عالم انسانیت کو بچا کر کے ایک احسان کیا ہے ہمارے اوپر، اس لیے ہم حسین کو مان رہے ہیں، اس لیے حسین کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کے طریقے ہوتے ہیں۔ محبت ایک مرحلہ فقط یہ نہیں ہے کہ محبت ایک ہی وجہ سے ہو جائے، نہیں، محبت کے لیے چند عنصر بتائے گئے۔ محبت کبھی کسی سے ہوتی ہے تو مال کی بدولت ہوتی ہے، محبت کبھی کسی سے ہوتی ہے تو جمال کی بدولت ہوتی ہے، محبت کبھی کسی سے ہوتی ہے تو کمال کی بدولت ہوتی ہے۔ اب آپ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، یا محبت کی جاتی ہے مال کی وجہ سے، یا محبت کی جاتی ہے جمال کی وجہ سے، یا محبت کی جاتی ہے کمال کی وجہ سے۔ ان میں سے کون سی شے ہے جو حسین کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی شے ہے جو حسین کے پاس نہیں ہے؟ آپ کہیں گے کہ حسین سے محبت کرنے والا کیوں محبت کر رہا ہے؟ بھائی یاد رکھیے گا، محبت کا جب مفردات راغب میں اس کی تعریف کی گئی تو اس میں کہا گیا کہ یاد رکھنا کہ اس محبت کے لیے ذرا سا عنصر رکھے گئے ہیں کہ یہ جب انسان محبت کسی سے کرتا ہے تو اس بنیاد کے اوپر کہ یا منفعت وابستہ ہوتی ہے تو محبت کرتا ہے، توجہ کیے گا، یا منفعت وابستہ ہوتی ہے تو محبت کرتا ہے، یا تجارت کی بنیاد کے اوپر محبت کرتا ہے۔ جیسے تاجروں کو آپ دیکھیں، یہ تاجر کیا کرتے ہیں؟ ان کی منفعت ایک دوسرے سے ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی گاہک کو آتا ہوا دیکھا، بڑا استقبال کیا، کیا کہنا بھائی، ہلو، السلام علیکم، یہ ساری چیزیں ہیں۔ مگر جب اس نے اس دکان کو چھوڑ کے دوسری دکان پہ جانا شروع کیا تو وہی جو کل لپک کے سلام کرتا تھا آج اس کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت وہاں تک وابستہ تھی منفعت سے، جب منفعت رک گئی تو محبت رک گئی۔
توجہ کیجئے گا، منفعت وابستہ تھی، تو جب تک منفعت وابستہ تھی تب تک محبت تھی، جب منفعت رک گئی تو پھر محبت بھی رک گئی۔ لیکن عزیزان محترم، جب منفعت کی بنیاد کے اوپر محبت ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ملے تب تک محبت، اور جب نہ ملے تو محبت ختم ہو جائے۔ لیکن جب محبت منفعت کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ کمال کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے تو چاہے ملے یا نہ ملے، کیونکہ کمال ختم نہیں ہوتا لہذا محبت ختم نہیں ہوتی۔ اور ایک صلوات پڑھ لیے مل جل کے محمد والے محمد۔ میں آپ کی خدمت میں یوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر کیا سبب ہے کہ میرے آقا حسین کو سارا زمانہ، ساری کائنات مان رہی ہے؟ اس لیے کہ حسین سے منفعتیں وابستہ ہیں تو بھی محبت ہے، اور کمال کی بات جہاں تک ہے تو پھر کمال تو ایسا ہے کہ جس کمال کو زمانہ آج تک سر دھن رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے بھی آج تک سر و گردن میں جدائی کے بعد گفتگو نہیں کی، تنہا حسین ہے کہ جس نے سر و تن میں جدائی کے بعد بھی گفتگو کی ہے۔ اور میں اس حسین کی تعریف آج آپ کے سامنے اس انداز سے کرنے جا رہا ہوں کہ خود میرا آقا اپنے بارے میں جس انداز سے اپنا تعارف کرا رہا ہے وہ ایک سوچنے کی چیز ہے کہ کس اعتبار سے تعارف کرا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، مولا حسین اگر تعارف اپنا کرائیں گے تو کس انداز سے کرائیں گے، کیا نہج ہوگا، کیا طریقہ ہوگا؟ ہم اگر تعریف کریں گے تو اپنے ظرف کے اعتبار سے تعریف کریں گے، لیکن مولا جب خود اپنا تعارف کرائیں گے تو کس اعتبار سے تعریف کرائیں گے؟ آپ اندازہ لگائیں، مولا جب کہتے ہیں، میں نے جملہ پیش کیا تھا اسی کو دوہرا رہا ہوں لیکن عزیزو دوسرے رخ سے دوہرا رہا ہوں، مولا نے کہا تھا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، آواز دی تھی اے حاکم، اے وقت کے بادشاہ، تجھے پتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جو اہل بیت نبوت ہیں۔ لفظیں ہیں مولا کی، ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ میں اتنے بڑے مجمع سے سوال کر رہا ہوں، مولا حسین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت نبی ہیں۔ دیکھیں آپ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ مولا آپ نے یہ نہیں کہا ہم اہل بیت نبی ہیں، آپ کہہ رہے ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ آخر راز کیا ہے؟ آپ تو نبی کے گھر والے ہیں نا، آپ نے نبوت کیوں کہا؟ نبوت تو ایک منصب ہے، نبوت تو ایک منصب ہے، آپ منصب سے تعارف کرا رہے ہیں۔ یہ آخر معاملہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ یا آپ کہہ رہے ہیں انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ آخر راز کیا ہے کہ آپ نے یہ جملہ کہا؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا ہم اہل بیت نبی ہیں۔ آواز جی نہیں، ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں، اہل بیت نبی ہم اپنے کو نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ہم اہل بیت نبوت کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ زمانہ سمجھے کہ ہمارا تعلق ایک فرد سے نہیں ہے، ایک ذات سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا تعلق ایک منصب سے ہے، ہمارا تعلق ایک اقدار سے ہے، ہمارا تعلق ایک فضیلت سے ہے کہ جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا اہل بیت نبی بہت سے ہو جائیں گے مگر اہل بیت نبوت میں حسین اور حسین کا بھائی ملے گا، کوئی اور نہیں ملے گا۔ آپ جملے تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی عرض کر رہا ہوں کیا ہے اہل بیت نبوت؟ کس کو کہا جاتا ہے اہل بیت نبوت؟ ذرا توجہ کریں، زمانہ اہل بیت نبی کو جب ڈھونڈے گا تو مدینے کے مکان میں ڈھونڈے گا، اہل بیت نبی کو ڈھونڈے گا تو مکہ کے مکان میں ڈھونڈے گا، تو اہل بیت نبی بہت سے مل جائیں گے۔ نبی کے گھر میں جو آ گیا وہ اہل بیت نبی بن جائے گا، لیکن اہل بیت نبوت یہ ہر گھر میں نہیں ملے گا۔ اس گھر کے لیے چادر کا گھر ہونا چاہیے۔ ایک سلام پڑھیے محمد والے، سلام پڑھیے محمد والے محمد کے زمان۔ نبوت کے گھر والے، یہ منصب ہے، منصب۔ حسین آپ نے جملہ فرمایا ہے، مولا آپ نے جملہ فرمایا ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ کہا اس کو سمجھو کہ ہم نے کیوں کہا اہل بیت نبوت؟ اس لیے کہ نبوت کا گھرانہ کہاں ملا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ جب چادر اوڑھ کر کے میرا نانا لیٹ گیا اور اس کے بعد ملائکہ نے سوال کیا اے میرے پروردگار یہ ہیں کون؟ یہ کون ہے؟
تو ادھر سے جواب ملا ہم اہل بیت النبوہ، یہ اہل بیت نبوت ہے۔ یہ تعارف کرا کے بتا دیا کہ حسین کو پہچانو، حسین کسی ایسی ویسی شخصیت کا نام نہیں ہے جو زیر چادر زہرا پروان چڑھا ہے، جو زیر چادر زہرا پروان چڑھا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ نہیں، ابھی بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اہل بیت نبوت، یہ نبوت منصب ہے نا، یہ نبوت خالی ہمارے پیغمبر کے پاس تو تھی نہیں۔ آپ نبوت جب کہتے ہیں نبوت کا تذکرہ تو اس میں سب کو ذکر کرتے ہیں، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان سب کو کہتے ہیں نا۔ یہ سب ہیں کہ نہیں؟ کہاں یہ سب؟ تو کیا سب کیا ہے نبوت؟ کہ نہیں، نبوت منصب ہے ان کے پاس۔ وہ خود کیا ہے؟ وہ خود نبی ہے۔ نہیں توجہ کہیں گے عزیزان محترم، یہ سب خود نبی ہیں مگر نبوت منصب ہے جو ان کے پاس ہے۔ نبوت منصب ہے تو یہ منصب انہیں کیسے مل گیا؟ یہ منصب انہیں کیسے مل گیا؟ کہا یاد رکھنا، اگر نبی کے پسینے کے قطرے نہ گرتے تو نہ کوئی آدم بنتا، نہ کوئی نوح بنتا، نہ کوئی ابراہیم بنتا۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، اس لیے کہ کائنات سمجھے کہ ہمارا تعلق فقط محمد سے نہیں ہے، آدم سے ہمارا تعلق، نوح سے ہمارا تعلق، ابراہیم سے ہمارا تعلق۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ اب جو میراث میرے پاس ہے، جو میراث میرے پاس ہے وہ انبیاء کی میراث ہے، نبوتیں ہمارے پاس ہیں۔ یہ نبوتیں جو میں نے کہا لفظ نبوت، اس کا مقصد کیا ہے کہ منصب نبوت۔ ہم اس گھر کے ہیں جہاں منصب نبوت ہے۔ منصب نبوت کہاں ہے؟ اگر دیکھنا ہے تو آؤ دیکھو، اللہ نے یوں ہی نہیں نبی بنا دیا آدم کو۔ جب محمد کے پیشانی پہ قطرات نمودار ہوئے تو ان میں کسی کو علم کا جذبہ دیکھ کے آدم بنایا۔ یہ آپ سنتے ہوئے ذاکری، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنا اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ اب حسین جب کہہ رہے ہیں ہم اہل بیت نبوت ہیں تو اب کائنات کے سامنے حسین ایک تعارف کرا رہے ہیں کہ یاد رکھنا کہ یہ ہم سے جو ٹکر لے رہا ہے یہ تنہا ایک حسین سے ٹکر نہیں لے رہا ہے، یہ تنہا ایک حسین سے ٹکر نہیں لے رہا ہے، یہ جو ٹکرا رہا ہے نا یہ آدم کی شرافت سے بھی ٹکرا رہا ہے، نوح کی نجابت سے بھی ٹکرا رہا ہے، موسیٰ کی ہیبت سے بھی ٹکرا رہا ہے، اور میں اکیلے ان سب کا وارث بن کے جا رہا ہوں۔ تو اب یاد رکھنا کہ میرے مقابل میں جو آ رہا ہے اسے بھی پہچاننا کہ یہ ایک یزید نہیں ہے کہ جسے مارا جا رہا ہے، جس کو جواب دیا جا رہا ہے، جس کے خلاف قیام کیا جا رہا ہے، بلکہ حسین کا قیام، اس قیام کو پہچانو۔ یہ آدم کا بھی قیام ہے، یہ نوح کا بھی قیام ہے، یہ موسیٰ کا بھی قیام ہے، یہ عیسیٰ کا بھی قیام ہے۔ یہی راستہ میرے عزیزوں کہ تمام نبوتیں عاشور کے دن کھڑی تھی، یا حسین اجازت ہو تو ہم مدد کو آئے۔ حسین آواز دیتا رہا کہ نہیں، میں نے تو اپنی ساری مخلوق سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، صرف رضا پروردگار کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ عزیزان محترم، مولا حسین، اِنَّا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ ایوہ الامیر، اِنَّا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، اور ہم رسالت کی کان ہیں۔ رسالت کی کان ہیں ہم۔ کیا مطلب رسالت کی کان ہے؟ یعنی 313 رسول، ان کا رابطہ بھی ہم ہی سے ہے۔ 1,24,000 نبیوں کی تعداد میں یہ 313 رسول جو ہیں ان کی بھی ذمہ داریاں میرے دوست کے اوپر ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ وَمَحْبَةُ الْمَلَائِكَةِ، محبت الوحی، ہمارا گھر وہ ہے کہ جہاں وحی اترتی ہے۔ اور مختلف الملائکہ، یہاں پر ملائکہ ہیں کہ جن کو رد و بدل ہم کرتے ہیں۔ اس ایک لفظ کے اندر جب معنی پنا ہے مختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ، میں اس کو ذرا سا بدل کے ترجمہ کرتا ہوں۔ مولا حسین آواز دے رہے، آسمان کے ملک جتنے بھی ہیں اگر میرا حکم نہ ملے تو یہ اپنے وجود کو بھی ثابت نہیں کر سکتے۔
یہ جتنے ہیں یہ سب میرے اشاروں پہ ہیں. ہم جتنی جگہ پر بھی انہیں رکھتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں. اگر تمہیں کبھی سمجھ نہ ہو تو جاؤ حدیث قدسی میں پوچھنا, پروردگار جب جواب دے گا کہے گا جعل تو حسینن خازنہ وحی, میں نے حسین کو اپنی وحی کا خزانے دار بنایا ہے. یہ وحی ملائکہ لے کے آتے ہیں, کوئی اور لے کے نہیں آتا. ایک سلام پڑھیے محمد. عزیزان محترم, میں انشاءاللہ ابھی اس ذکر کو آگے پیش کروں گا, اس وقت صرف ایک اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. عزیزان محترم, حسین اپنا تعارف اس انداز سے کرا رہے ہیں, اور جب وہ تعارف کرائے اپنا کہ ہم کون ہیں, شخصیت کو سمجھ لو اگر, تو شخصیت سمجھ میں آ جانے کے بعد اب اس سے پوچھو کہ تمہارا مقصد قیام کیا ہے, تمہارا ہدف قیام کیا ہے, تم اٹھے کس لیے ہو, یہ قیام کس لیے کیا. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, میں اس کو پھر آپ کی خدمت میں دہرانے کے لیے جملے پڑھ رہا ہوں, لیکن بات نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. عزیزان محترم, مولا نے 2 بار اپنا مقصد بیان کیا. توجہ, مقصد قیام مولا حسین نے 2 جگہ بیان کیا. ایک جگہ بیان کیا تو لفظ دعا استعمال کی, اللہم انکا تعلم, اے میرے پروردگار تو خوب بہتر جانتا ہے, انہو لم یکن ما کانا مننا تنافسا فی سلطان ولا التماسا فی فصول الختام ولیکن لجری المعالم من دین کا. پہلا ہدف, پہلا مقصد لجری المعالم من دین کا. دوسرا مقصد پھر بیان کرتے ہیں کہ اور دوسرا مقصد کیا ہے. صرف اتنا ہی نہیں کہ میں تیرے دین کے معالم اور نشانیوں کو دکھانا چاہتا ہوں, بلکہ اس کے بعد فوراً جملہ کہا وَلَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ. میرا قیام اس لیے ہوا ہے کہ تیرا ملک, تیری سلطنت, تیری اس کائنات کے اندر جو فساد پیدا ہو گیا ہے اسے مٹا کے اصلاح کی طرف لے جا. یہ دوسرا ہدف ہے میرا, دوسرا ہدف. توجہ, تیسرا ہدف فرماتے ہیں مولا وَلِجَعْمُنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تیرے بندے مظلوم ہیں انہیں جائے پناہ دے دی جائے. تیرے مظلوم بندوں کی پناہ انہیں فراہم کر دی جائے. اور اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں, یہ 3 ہدف ابھی آپ نے دیکھا. پہلا ہدف کیا تھا کہ دین کے معالم کو بتانا. دوسرا مقصد کیا تھا, دوسرا مقصد ملک کی اصلاح کرنا. تیسرا مقصد کیا ہے, مظلوم بندوں کو پناہ دینا. اب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اور اس کے بعد اے میرے پروردگار, میرے قیام کا مقصد کیا ہے. میرے قیام کا مقصد یہ ہے کہ تیرے فرائض, تیرے سنن, تیرے احکام, ان کو زندگی دے دیا جائے, ان کو اٹھا لیا جائے, کائنات میں نشر کیا جائے. تو اب آپ نے دیکھا مولا حسین نے کیا کہا, 4 ہدف میرے قیام کا اس ایک جملے میں. توجہ رہے میرے عزیزو, یہ 4 ہدف مولا نے کہے. کیا کیا؟ پہلا ہدف معالم دین کو بتانا. کہاں ہیں وہ خطبہ کہ جو جہالت کے آئینے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں منبر تبلیغ کی جگہ نہیں ہے, فضائل کی جگہ ہے. حسین کیا کہہ رہے ہیں, اگر میرے نام سے منبر پہ آنا ہے تو معالم دین کو پہلے بتانا ہوگا. فضائل بہت کی بات ہے, اس لیے کہ فضائل تو ہے ہی. ہمارے دین کے معالم اگر لوگوں تک پہنچتے چلے گئے تو ہماری فضیلتیں خود بخود اجاگر ہوتی جائیں گی. جو دین نہ سمجھے گا وہ میری فضیلت کیا سمجھے گا. اصل فضیلت تو یہ ہے کہ ہم نے نماز کو مٹنے نہیں دیا, اپنے وجود کو نماز کے لیے مٹایا ہے. پہچانو تم, پہلے ہم نے کیا کیا, لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ. ہم پہلی منزل میں دوسرے مرحلے میں لِنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ, ہم تیرے ملکوں میں اصلاح چاہتے ہیں. یعنی بتانا چاہ رہے ہیں مولا کہ اگر حسینی بننا ہے تو فساد سے پیچھے ہٹنا پڑے گا, اصلاحی پہلو کی طرف قدم بڑھانا پڑے گا. اور عزیزو, اسی بنیاد کے اوپر تو یہ ادارے بنتے ہیں تاکہ یہاں پر فساد کو مٹا کے اصلاح قائم کر کے یونٹی قائم کی جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد.
عزا خانے جھگڑے کی جگہ نہیں ہے، یہ عزا خانے اتحاد کی جگہ ہے۔ حسین نے یہ ہم کو بتایا ہے کہ ہمارا مقصد اور ہمارا مشن یہ ہے کہ لوگوں میں فساد نہ ہو بلکہ لوگوں میں اصلاح پائی جائے۔ اور اصلاح کیسے ہوگی وہ ایک مرحلہ الگ ہے، میں ابھی آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو ایک جگہ مولا نے 4 عنوان قائم کیے دعا کر کے، اللہم انکا تعلم، یہ 4 عنوان امام نے قائم کیے کہ ہمارے مقصد قیام کو سمجھو، ہمارے ہدف قیام کو سمجھو، ہمارے انقلاب کی وجہ کو سمجھو کہ کیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ حسین اس لیے آئے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ کی طریقے سے عیسائیوں کا نظریہ لے کر کے تم بھی بیٹھ جاؤ کہ ہمارے گناہوں کا بھگتان وہ ادا کر گئے ہیں، اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، عیسیٰ تو قربانی دے کے ہم کو ہر چیز سے مبرہ کر گئے ہیں۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، میرا قیام کا مقصد سمجھو۔ یہ بتانے کے بعد دوسری جگہ پر مولا پھر فرماتے ہیں، اور وہ کس سے؟ اپنے بھائی سے کہتے ہیں، وہ بھی ہدف قیام بیان کر رہے ہیں۔ وہاں بھی فرماتے ہیں کہ میں نکلا، کیوں نکلا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ دیکھیے پہلا جملہ مولا کا کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ مولا حسین نے دائرہ کتنا وسیع کیا ہے، محسوس کیجئے گا عزیزو، انشاءاللہ کیف ملے گا۔ مولا حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی ایک مسلک کے اندر اصلاح کرنا جا رہا ہوں، کاش آپ پہنچے اس منزل تک۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ میرے قیام کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی ایک مسلک، کسی ایک گروہ، کسی ایک فرقے میں اصلاح کر رہا ہوں، نہیں، میں نے کہا میں اپنے نانا کی امت، اب نانا کی امت میں جتنے مسلک ہیں ہر مسلک کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو جب اصلاح کی ضرورت ہے تو جو میرے نام پہ قیام کرے گا وہی اصلاح کر سکے گا، جو میرے نام پہ قیام کرے گا وہی اصلاح کر سکے گا۔ تو اب جب حسینی ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر مسلک کے اندر جو برائیاں ہیں انہیں دیکھو اور اصلاح کی کوشش کرو۔ اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ وہ جادلہم باللتی ہی احسن۔ دیکھو جب کسی سے مجادلہ کرنا ہو تو وہ طریقہ اپناؤ جو اچھا طریقہ ہو، یہ نہیں کہ گالیاں دے کر کے اصلاح کرو، ڈانٹ کے اصلاح کرو، بربادی کے ساتھ اصلاح کرو، نہیں، بلکہ بہترین انداز سے موعظہ کر کے اصلاح کرو۔ ایک صلوات پر یہ بہانے میں توجہ کریں گے۔ میں آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں یہ درد دل بھی ہے، درد دل بھی ہے اور ذمہ داری اس منبر کی ہے، دونوں ادا کرنا چاہ رہا ہوں عزیزو۔ کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ لیے نکلا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا قیام اس لیے ہوا ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ مولا اصلاح کیسے ہوگی؟ بس میرے عزیزو میں منزل پہ آ گیا، میرے نانا کے امت کی اصلاح کیسے ہوگی، کس انداز سے ہوگی اصلاح؟ مولا بتائیے، کہنے سو اريد ان آمر بالمعروف، اصلاح کا طریقہ مولا بتا رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھائیوں کو پہنچایا جائے، وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکا جائے۔ دیکھیں اصلاح کا طریقہ مولا نے کیا بیان کیا، اچھائیاں پہنچانا پہلی ذمہ داری، برائیاں روکنا بعد والی ذمہ داری۔ کاش آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اچھائیاں پہنچانا پہلی ذمہ داری ہے۔ پھر غور کیے گا، اچھائیاں پہنچانا پہلی ذمہ داری ہے۔ حسین کے علاوہ اور کون اس کام کو انجام دے گا؟ اگر حسین نہ کہیں گے تو کوئی اور کہے گا، اس سے کہ جس کا نانا جب اس کے سامنے ماں بچہ لے کے آئے کہ یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، اسے سمجھا دیے، تو رسول کہتے ہیں جانے دو 3 دن کے بعد لے کے آنا۔ ذرا توجہ کریں آپ، 3 دن کے بعد لے کے آنا۔ 3 دن کے بعد آیا تو کہا کہ میٹھا نہ کھاؤ۔ نہیں، آپ نے محسوس نہیں کیا میں نے بات جو کہی ہے۔ رسول خدا
آپ نے 3 دن کے بعد بلا کے ایک جملہ کہا، پہلے دن کیوں نہیں کہہ دیا؟ بھائی پہلے دن آپ کہہ دیتے میٹھا مت کھاؤ، آواز ہی نہیں، تمہیں پتا ہونا چاہیے اصلاح کرنا ہے تو اچھائیوں کے ذریعے سے، تو چونکہ میں خود کھاتا تھا لہذا میں رکا رہا 3 دن، 3 دن میں نے چھوڑنے کے بعد اب اس سے کہا ہے کہ جب خود وہی کرتے رہو گے تو دوسروں کو روکو گے کیسے؟ ایک صلوات پر محمد توجہ کریں آپ، اگر خود وہی کرتے رہو گے تو دوسروں کو روکو گے کیسے؟ اور پھر قرآن کہے گا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ لہذا حسین ذمہ داری کو نبھانے کے لیے زمانے کو سمجھا رہے ہیں کہ پہلا کام یہ ہے کہ اصلاح کرو، اس کے بعد برائیوں سے روکنا۔ اصلاح کس کی ہوگی؟ پہلے اپنی اصلاح، جب اپنی اصلاح کر لو تب دوسرے کی برائی کی طرف قدم اٹھاؤ اور دوسرے کو روکنے کی کوشش کرو۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ خود ملوث ہو اور دوسرے سے کہتے جا رہے ہو، دوسرے کو نصیحت کرو، خود را فضیحت۔ حسین کا چاہنے والا ایسا نہیں ہو سکتا اگر حسین کے قیام کے مقصد پہ نظر ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ کہ میں کیسے اصلاح کروں گا نانا کی امت کی، کہا پھر اصلاح کی کوشش میری کیا ہے؟ توجہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نانا کی سیرت قائم ہو اور میرے بابا کی سیرت قائم ہو۔ دو باتیں گئی، میرے نانا کی سیرت اور میرے بابا کی سیرت۔ توجہ، یہ جملہ کہنے کے بعد اب مولا فرماتے ہیں فمن قبلنی بالحق، بس اسی جملے کی طرف توجہ کا طالب ہوں، فمن قبلنی بالحق فاللہ احق، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ فاللہ اولا بالحق، جملہ فرما رہے مولا فمن قبلنی بالحق، جو میرے حق کا خیال کر کے مجھے قبول کر رہا ہے۔ بھائی توجہ کریں، میں محنت سے آپ تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ فمن قبلنی بالحق، جو میرے حق کا خیال کر کے مجھے قبول کرنا چاہتا ہے، تو یاد رکھے اللہ زیادہ سزاوار ہے ایسے حقدار کو قبول کرنے کا۔ اللہ زیادہ سزاوار ہے ایسے افراد کو قبول کرنے کا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ فقط زبان سے حسین حسین کہہ لینا یہ تم ہمارے نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے مقصد کو زندہ نہ کر دو۔ ایک صلوات پر محمد، میرا حق ہے تمہاری گردن۔ میرا حق ہے تمہاری گردن پہ، یاد رکھو میرے حق کو ادا کرنا، ایسا نہ ہو کہ میرے حق کو پامال کر دو۔ اگر میرے حق کو پامال کیا تم نے تو پھر میں تمہیں اپنا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ دیکھو میرے حق کی جزا کتنی عمدہ ہے، تم نے کبھی توجہ نہیں کیا میرے حق کی جزا کتنی عمدہ ہے۔ آج تک تمہیں کسی عبادت کے لیے وہ جزا نہیں ملی ہوگی جو میرے حق کے لیے جزا تمہیں مل رہی ہے۔ نہیں توجہ کریں، انشاءاللہ میں بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نماز پڑھ رہے ہو، اگر صحیح ہو گئی تو اللہ تمہیں جزا دے گا، لیکن تم نے کہیں سنا کہ نماز والی صورت بنا لو تو جزا مل جائے؟ پوری توجہ میرے عزیزو، کہیں سنا تم نے؟ میں
میں نے کہا کہ نمازی بن جاؤ تو سب نے قبول کیا، مگر کسی نے کہا کہ نمازی جیسی صورت بنا لو تو جزا ملے گی؟ نہیں. میں نے جب بھی کہا تو تمہیں عبادتوں کے بارے میں کہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا عبادتوں کی شکل بنا لو. لیکن میرے سلسلے سے جب تمہیں ملا تو کیا ملا؟ کہ جو روئے، رلائے، رونے کی صورت بنائے. ذرا توجہ کریں آپ. وجبت لہ الجنہ. کچھ تو محسوس کریں آپ کہ حسین کا حق کتنا بڑا ہے. پروردگار رونے ہی پہ جزا نہیں دے رہا ہے، صرف رونے کی صورت بنا لو تو بھی اللہ تمہیں جنت دے رہا ہے. اب بھی آپ محسوس نہیں کریں گے کہ حسین نے آپ کو کتنا نوازا ہے؟ مولا حسین نے ہمیں کتنا نوازا ہے؟ محسوس کریں آپ. من بکا ہو اب کا ہو تباہ کا. چھٹے امام کا یہ فقرہ کہ جو رویا یا اس نے رلایا یا رونے والے کی صورت بنائی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے. جنت واجب. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ صورت بنانے پہ جنت کیوں؟ صورت بنانے پہ جنت کیوں؟ مولا ریاکاری پہ جنت ملے گی؟ کہیں گے توبہ کرو. یہ جملہ کہنا نہیں، ریاکاری کی بات نہ کرنا یہاں، اس لیے کہ رونے والے کی صورت بن ہی نہیں سکتی جب تک میرے حق کو نہ پہچانے. انسان رونے کی صورت اسی وقت بنائے گا جب میرے حق سے آشنا ہو، جب میری معرفت اسے ہو، جب مجھے پہچانتا ہو، تبھی اس منزل تک آئے گا، ورنہ نہیں آ سکتا. یہ اس لیے جزا مل رہی ہے کہ وہ میری معرفت اس کے اندر آ گئی. اور سنو، جب میری معرفت آ جاتی ہے تو پھر پروردگار سے اس کا حبیب ایک التجا کر کے گیا. پوری توجہ میرے عزیزو. پروردگار سے اس کا حبیب ایک التجا کر کے گیا. کیا التجا کی ہے؟ حبیب خدا نے جملہ کہا، احب اللہ من احب حسینہ. پروردگار تو اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے. تم کیا سمجھتے ہو؟ میری اجر کو زمانہ ابھی نہیں پہچانا ہے، میری منزلت کو زمانہ ابھی نہیں پہچانا. قسم خدا کی کیا کروں، فضائل امام حسین اگر پڑھا جائے تو بھی آنسو آتے ہیں. یہ مجبوری ہے، اس لیے کہ ایسی کیفیت ہے اس حسین کے اندر، ایسی شخصیت ہے یہ مولا حسین کی. عزیزان محترم، احب اللہ من احب حسینہ. پروردگار تو اسے دوست فرما، تو اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے، جو حسین سے محبت کرے. عجیب قید ہے. جو حسین سے محبت کرے پروردگار اس سے محبت فرما. اب آپ سنیں گے میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، محبت کی بات آ گئی. ایک بات کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں، ارشاد فرمایا کہ میں اگر کسی سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں کسی سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. آپ ذرا توجہ کریں، اللہ اکبر، کیا درجہ ہے. محسوس کریں آپ کہ اگر میں کسی سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں کنت سمعہ، میں ہوں اس کا کان بن جاتا ہوں، وبصرہ، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. ذرا غور کیجئے گا،
کیا جملے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا پروردگار کہ اس کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں. یہ بھی ایک عجیب فضیلت ہے کہ پروردگار نے یہ کہا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. یہ نہیں کہا اس کی آنکھیں میری آنکھیں، اس کے کان میرے کان، اس کے ہاتھ میرے ہاتھ. کہنا ہے کہ ایک درجہ تو بس ایک بندے کے لیے رکھا ہے. یہ درجہ اور یہ منزلت تو ایک بندے کے لیے رکھا ہے کہ میں نے اس سے کہا کان اس کے نہیں میرے ہیں، ہاتھ اس کے نہیں میرے ہیں. یہ تو میں نے علی کے لیے کہا ہے، یہ صرف مولا کے لیے. لیکن میں بندوں سے جب محبت کرتا ہوں تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں. اب آپ ذرا غور کی کہنا کیا چاہتا ہے پروردگار؟ گویا پروردگار یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر میری محبت کسی کے شامل حال ہو جائے تو اب اس کے کان وہی سنتے ہیں جو میں چاہتا ہوں، اس کی آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو میں چاہتا ہوں، اس کے ہاتھ وہی کام کرتے ہیں جو میں چاہتا ہوں. عزیزان محترم، یہ کم شرف نہیں ہے، یہ کم درجہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر اللہ کی محبت انسان کے شامل حال ہو جائے. اور یہ شامل حال اسی وقت ہوگی کہ جب انسان حسین سے محبت کا ہنر پیدا کر لے. اور حسین سے محبت مال کے لیے نہ کرنا، جمال کے لیے نہ کرنا، حسین کے کمال کے لیے کرنا، حسین کے کمال کے لیے کرنا. بہت آپ کا وقت لیا عزیزان محترم، لیکن میں آپ کے خدمت میں کیا عرض کروں کہ مولا حسین اپنے قیام کے اہداف کو بتاتے ہوئے یہاں تک فرماتے ہیں فمن قبلنی بالحق. تو عزیزوں، بات میں کہہ رہا تھا، وہاں کہا چار پہلو، پہلے دعا میں چار پہلو. کیا کیا؟ کہ میرا قیام اس لیے ہے کہ میں معالم دین کو بلند کروں، میرا قیام اس لیے ہے کہ میں اصلاح کروں، میرا قیام اس لیے ہے کہ میں مظلوم بندوں کے پناہ بن جاؤں، میرا قیام اس لیے ہے کہ میں کیا کروں، ساری ان کیفیتوں کو بیان کرنے والا میرا امام کہ اللہ کے واجبات فرائض احکام ان کو زمانے میں رائج کروں. یہ جملے کہنے والا ادھر یہ جملے کہہ رہا ہے اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی. کہ اس کے اندر فرق ہے؟ کہا نہیں، فرق نہیں ہے. جو باتیں وہاں کہی ہیں وہی باتیں یہاں ہیں. وہ فرق اتنا ہے کہ زمانے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھنا معالم دین اس وقت ہوں گے جب امر بالمعروف ہو، اصلاح اس وقت ہوگی جب نہیں انل منکر ہو، سیرت نبی پہ قائم ہو جائے تو امن کا پیغام ملے گا. اس لیے کہ میرا نانا پہلے مرحلے میں کہہ گیا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو امان نبی کے کلمہ پڑھنے میں ہے. اور اس کے بعد میں نے کہا میرے بابا کی سیرت، تو میرے بابا وہ ہے کہ جس کی آغاز بھی سجدہ، جس کا انجام بھی سجدہ. لہذا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہچانو. بس عزیزان محترم، ایسے علی کے چاہنے والے، ایسے حسین کے شہدا جب پیدا ہو جائیں تو ان کے لیے پھر آپ دیکھیے تاریخ. قسم خدا کی ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان افراد کے اوپر کہ جن کو حسین اپنے سینے سے لگا لے تو اور اپنا معتمد بنا کر دنیا میں بھیجے. یہ میرا ثقہ ہے، یہ میرا معتمد ہے، یہ میرا بھائی ہے، میں اسے بھیج رہا ہوں تمہاری طرف. اے کوفے والو، میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں. بھائی کیا؟ بھائی جاؤ. کس لیے جائے؟ تاریخ کے اندر عجیب منظر ہے. اس لیے جاؤ کہ وہ مطالبہ نجات کر رہے ہیں، اصلاح کی بات کر رہے ہیں. جاؤ، اگر ماحول سازگار ہو تو مجھے لکھنا، میں بھی آؤں گا. دیکھیے بھائی کو بھیج دیا حسین نے. آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، وہ جگہ جو پردیس ہے اس میں جانے والا جا کر کے جب دیکھ رہا ہے کہ 18,000 لوگ بیعت کر رہے ہیں، کتنا دل خوش ہوگا. فوراً مسلم نے خبر کیا مولا ماحول سازگار. لیکن اس کے بعد جب عصر کی نماز پڑھ کے میرا آقا مسلم
پلٹتا ہے تو دو افراد بھی اس مسلم کے پاس نہ تھے. آپ بتائیے وہ مسجد سے نکلے, مسجد سے نکلنے کے بعد مسلم کدھر جائیں؟ کوفے کی گلیوں میں ادھر ادھر جاتے ہوئے ایک دروازے پہ بیٹھ گئے. میں نہیں بتا سکتا کہ مسلم اس موقع کے اوپر کس کیفیت سے گزر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اس وقت مسلم کے سینے پہ ایک بڑا بوجھ ہے, اور وہ بوجھ یہ ہے کہ حسین کو خط لکھ چکے ہیں. ایک بوجھ یہ ہے, دوسرا بوجھ یہ ہے کہ میرے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے آئے. مصائب پڑھے نہیں جاتے میرے عزیزو, مصائب احساس کیا جاتا ہے. میرے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. مسلم تم تو راہ سے بے راہ اس کوفے میں ٹہل رہے ہو, ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اور تاریخ نے بتایا کہ جب مسلم مار دیے گئے اور کوفے میں شہید کر دیے گئے تو اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طریقے سے راستہ بھٹک رہے تھے. پھر انہیں قید کر لیا گیا. جب زندان میں رہے, قید میں رہے, تو مدتوں قید میں رہنے والے یہ بچے روزانہ اپنے ساتھ بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے تذکرہ کر رہے ہیں, پتہ نہیں میرا آقا حسین کہاں ہے, پتہ نہیں میرے گھر والے کدھر ہیں. یہ عزاداروں, یہ ساری باتیں کرنے والے بچے ایک رات ایک زندان میں بیٹھے ہوئے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ آج خادم سے کچھ بات کی جائے, شاید اسے رحم آ جائے. میں ایک مرتبہ خادم جیسے ہی آیا زندان بان, فوراً ایک مرتبہ کہا داروغہ زندان تجھ سے کچھ کہنا ہے. کہا کہو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ایک بات بتا کہ تم مسلمان ہے؟ کہا بے شک. کہا کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ کہا میں محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں. اور کس کا؟ کہا جانتے ہو محمد کون تھے؟ کہا تمہیں کیا پتا کہ محمد کون تھے؟ کہا ہم ہی تو جانتے ہیں, اس لیے کہ مدینے کے محمد ہم بنی ہاشم کے بچے ہیں. ارے اتنا سننا تھا, فوراً ایک مرتبہ تڑپ گیا, جلدی بتاؤ کس کے بچے ہو؟ کہا میں مسلم کا بیٹا. اتنا سننا تھا, ایک مرتبہ جلدی سے آیا, زندان کا دروازہ کھولا, بچوں جاؤ چلے جاؤ, میں اپنی گردن پہ خون نہیں لینا چاہتا. ہاں زادارو, بچوں کو تو آزاد کر دیا, مگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے جاتے کدھر, جاتے کدھر؟ تاریخ نے بتایا کہ راستہ چل رہے بچے, راستہ چل رہے بھٹکتے ہوئے, کبھی ادھر سے ادھر, کبھی ادھر سے ادھر, یہاں تک کہ صبح نمودار ہونے لگی. بس ایک درخت کے اوپر بیٹھ گئے. اب جو درخت پہ بیٹھ کے چھاؤں میں اپنا روح سب بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں اجالا پڑا. ایک مومنہ پانی لینے کے لیے آئی تو کیا دیکھا, کنویں میں دو تصویر نظر آ رہی ہے, چاند سی تصویر. اے بچوں اوپر کیا کر رہے ہو, آؤ قریب آ جاؤ. ارے بچے ایک مرتبہ سہمے ہوئے اترے, آواز دی کیا ہم بے سہارا ہے؟ کیا کیسے بے سہارا؟ کیا میرا بابا مارا گیا؟ بازی تو ایک مرتبہ مومنہ نے سہارا دیا, بچے گھر میں آ گئے. ارے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی ہے, اپنے ہاتھوں سے نواز رہی ہے, کہہ رہی ہے بچوں گھبراؤ نہیں, میں انتظام کرتی ہوں. یہ عزیزو رات کا منظر آ گیا, یہاں تک کہ بچے آپس میں, تاریخ نے جو منظر لکھا کہ آپس میں ایک ساتھ لیٹے ہوئے, رات میں بیٹے نے خواب دیکھا, بڑے بیٹے نے خواب دیکھا, اور اس کے بعد اٹھ کے کہتا ہے بھیا میں نے عجب خواب دیکھا ہے. کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا ایسا دیکھا کہ نانا کہہ رہے ہیں کہ بہت قریب میرے آ رہے ہو. ارے بابا بلا رہے ہیں, دونوں گلے مل کے روئے. آواز جو پہنچی, ارے ظالم سویا ہوا تھا, ارے اٹھ کے آیا, بچوں کا بال پکڑا, کھینچتا ہوا لے کے چلا. جزاکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادارو میں آپ کے خدمت میں کیا عرض کروں, ارے کربلا کا منظر تو منظر اپنی جگہ پہ ہے نا, لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کا بال کھینچ کے لے آیا گیا. ارے اب جو لے آئے, کہا کہ کیا کرتا ہے شقی, حسین کے گھرانے کے بچے ہیں نا, حسین کو پہچانتے ہیں. میں ایک مرتبہ ایک فقرہ کہا, سن لو عزیزو, فقرہ کہا کہ شقی میں تجھے منع نہیں کرتا, تو مارنا چاہتا ہے مار دے, قتل کرنا چاہتا ہے قتل کر دے, لیکن اتنی اجازت دے دے کہ 2 رکعت نماز ادا کر لے. اللہ اکبر. ارے حسین کے گھرانے کے بچے آخر
وقت میں نماز کی التجا. اب جو نماز پڑھ رہا تھا ایک بیٹا پہلے اسے قتل کیا, لاش دریا میں پھینکی. ارے دریا پہ لاش ٹہل رہی ہے, میرا بھائی آ جائے. اے عزیزو دوسرا بھائی بھی ذبح ہوا. اب جو لاش سے لاش ملی ارے گلے میں پائے ڈالا. غربتا ارے پردیس میں جانے والے اے بچوں خدا حافظ. مگر میں کہوں گا اے عزیزانو ارے وہ ماں کیا کرے جس کے بچے بچھڑے ہوئے ہو. ارے کون خبر پہنچائے اے زوجہ مسلم تیرے بچے مارے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. محبت تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما. جو مقروض و قصد سے دوش فرما, جو بیمار و شفا عاجل عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا, ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننے دینا. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے حاضرین ہیں ان سب کی تمام شرعی حاجتوں کو پوری فرما. اے میرے پروردگار عزائے حسین کے فروغ میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار ہمارا وارث جو پردہ غیب میں اس کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو اس کے آوان و انصار میں شامل فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. تمہیں حسین یا 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 حسین سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل 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 اکبر براد قاتل اکبر براد قاتل عابد کا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر
سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل ہو یار جدوں دا چپ چپ سجاد رہدا ہو یار جدوں دا چپ چپ سجاد رہدا کچھ حال کوئی روکے نہ شام دا لیندا جیڑے ظلم ویکھیا عبد جیڑے ظلم ویکھیا عبد دنیا نو کی خبر سجاد لئی مشکل سجاد لئی مشکل ایش مسانا روندے گل مک ویندی سجاد لئی مشکل ہو سانا گل مک ویندی سجاد لئی مشکل دیدیا غیرت جگار کو کھا گئی ارے دربار دی پیشی دربار دی پیشی لوکو بھی زینب دی ساڈے سپیارا مشکل ہے میرا جینا آخر باب رو کے مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا بچ شام گئی سکینہ کوئی گود میری خالی کوئی گود میری خالی اس کی لگی نظر سجاد لئی اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اکبر بھیرا اکبر بھیرا دقات عابد کا ہم سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل ہو یار جدوں دا چپ چپ سجاد رہندا ہو یار جدوں دا چپ چپ سجاد رہندا پوچھے نام کوئی روکے نہ شام دا لیندا جیڑے ظلم ویکھیا عبد جیڑے ظلم ویکھیا عبد دنیا نو کی خبر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے
سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل ایک دن زخم سکھ جانا ہے ایک دن زخم سکھ جانا ہے لو زخم دا رک جانا ہے ایک دن زخم سکھ جانا ہے سجاد دے اتھرو نہیں رکنے سجاد دے اتھرو نہیں رکنے سجاد دے اتھرو نہیں رکنے لو زخم دا رک جانا ہے ایک دن زخم سکھ جانا ہے عاشور دے دل وچ مقتل دے ویکھے دپتے لاشے ویرانے ویکھے شام غریب ننگے سے پھپیاں ماوا ہمشیراں دے جدو یاد وہ منظر آنا ہے وچ کفن دے ویرت رونا ہے لو زخم دا رک جانا ہے ایک دن زخم سکھ جانا ہے کہتا تھا پھوپھی سے وہ مزتر کہتا تھا پھوپھی سے وہ مزتر کیوں کر نہ میری بینائی گئی بابا کا تشت میں سر دیکھا ارے دندان مبارک پہ تھی چھڑی اے کاش میں مقتل میں مرتا نہ ملتے مجھے ایسے صدمے لو زخم دا رک جانا ہے ایک دن زخم سکھ 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 جانا ہے لو زخم دا رک جانا ہے ایک دن زخم سکھ جانا ہے ایک دن زخم سکھ ایک دن زخم سکھ جانا ہے لو زخم دا رک جانا ہے ایک دن زخم سکھ جانا ہے ایک دن زخم سکھ ایک دن زخم سکھ جانا ہے ایک دن زخم سکھ کہتا تھا پھوپھی سے وہ مزتر کیوں کر نہ میری بینائی گئی بابا کا تشت میں سے دیکھا دندان مبارک پہ تھی چھڑی اے کاش میں مقتل میں مرتا اے کاش میں مقتل میں مرتا نہ ملتے مجھے ایسے صدمے لو زخم دا رک جانا ہے ایک دل زخم سکھ جانا ہے ایک دل زخم سکھ جانا ہے ایک دل زخم سکھ جانا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین بولو ماشاءاللہ یا حسین 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 یا ایک منت حسین مسافر تے ایک منت حسین مسافر تے احسان غریب تلاوی مینو کربل ملن ضرور آوی ایک منت حسین مسافر تے احسان غریب تلاوی مینو کربل ملن ضرور آوی مینو کربل ملن ضرور آوی اور مینو کربل ملن ضرور آوی میری تھکی ہوئی ماں میری اجڑی ماں میری تھکی ہوئی ماں میری اجڑی ماں میرا پتر سجاد بچاوی مینو کربل ملن ضرور آوی اور مینو کربل ملن ضرور آوی 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 مینو ماشاءاللہ سب بولے ہیں مینو کربل ملن ضرور مینو کربل ملن ضرور آوی مینو کربل ملن ضرور آوی مینو کربل ملن ضرور آوی بل ملن ہو سی 10 تاریخ محرم دی شعبان دی تیسری سمجھ لوی ہو 10 تاریخ محرم دی شعبان دی تیسری سمجھ لوی میں کچھ آکے اپنی جھولی وچ بس ویر دے وانگ کھجاوی مینو کربل ملن ضرور آوی 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 مینو کربل ملن مینو کربل ملن ضرور آوی مینو مینو کربل ملن ضرور آوی مینو وہ وقت مدد ہوگا میں سہ نہ سکوں گا وہ صدمہ وہ وقت مدد ہوگا میں سہ نہ سکوں گا وہ صدمہ پہنچا جو لاش اکبر پر اور آنکھیں میں نے کھوئی مینو کربل ملن ضرور آوی 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 مینو کربل ملن مینو کربل ملن ضرور شبیر کے سینے سے مینو کر شبیر کے سینے سے لہو ہو گیا جاری تصویر سکینہ کی تصویر سکینہ کی
लाशे अकबर पर खुद जहरा सुन के रोई। मैनू करबल में जरूर आवी, मैनू करबल मिलन जरूर आवी, मैनू करबल मिलन जरूर।